الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ترین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت تمام مخلوقات کے بشمول انسان کے خالق ہیں، مالک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مخلوق اور تمام انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے سے، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دیتے ہوں، محبت رکھتے ہیں۔ فطری بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس سے محبت انسان کو ضرور ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انسان، تمام مخلوقات اللہ رب العزت سے محبت رکھتے ہیں۔ اب انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمانے لگے، کیونکہ محبت میں مزہ جب آتا ہے جب محبت دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو اگر انسان یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت فرمانے لگیں تو ہر انسان سے اللہ رب العزت براہ راست نہ تو مخاطب ہو سکتے ہیں، نہ انسان کی آنکھوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے کانوں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو براہ راست سن سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے ایسی شخصیتوں کی جن کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، جن کے پاس اپنے مخصوص فرشتوں کو وحی لے کر بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے پر چل کر بندوں کو میری محبت حاصل ہوگی اور میں ان سے محبت کرنے لگوں گا، وہ میرے محبوب بن جائیں گے، جن کو ہم انبیاء کرام کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس کا اختتام ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو چکے۔ جو کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے تھے بھی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سارے راستے جو اللہ تک پہنچنے کے تھے وہ اللہ نے بند کر دیے۔ اب صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف ایک راستہ کھلا ہوا ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات ہمیں دل کی گہرائیوں کے اندر خوب اچھی طریقے سے بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد ایک بات اور ذہن نشین کرتے ہوئے چلیں کہ آج کے زمانے میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی انبیاء کرام کا تصور ہے، کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی شکل میں انبیاء کرام کا تصور ہے، چاہے نام کچھ بھی ہوں۔ لیکن دوسری اقوام میں اور مسلمانوں کے اندر ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے کہ ان کے یہاں جو اوتار کا، جو انبیاء کرام کا، مہا پرشوں کا تصور ہے، ان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے جو واقعات ہیں، ان کی زندگی گزارنے کی جو جھلکیاں ہیں، وہ سارے کے سارے واقعات ایسے ہیں کہ جو ایک عام انسان کیا، ایک بھاری سے بھاری بھرکم انسان، طاقتور سے طاقتور انسان بھی ویسی زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں جو بھی اوتار ہوتا ہے وہ خدا ہوتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی ہے، کیونکہ عام انسان اس جیسی زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔
اس کے برخلاف مسلمانوں کا اپنے نبیوں سے جو تعلق ہے اور اس امت کا اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے وہ صرف محبت اور عظمت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو تعلق ہے وہ عملی زندگی سے متعلق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزار کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے جو ان کی زندگی گزارنے کے طریقے کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، وہ اتنا آسان طریقہ ہے، اتنا آسان و سہل طریقہ ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ شخص، جاہل سے جاہل شخص، جس نے کچھ بھی نہ پڑھا لکھا ہو، جس کے اندر عقل بہت کم پائی جاتی ہو، اور ایک وہ شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، جو بہت زیادہ عقل مند ہو، ان دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا آسان ہے، دونوں گزار سکتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے اندر یہ والی بات نہیں پائی جاتی، اسلام کے اندر یہ والی بات پائی جاتی ہے کہ اسلام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، چاہے وہ اس ملک کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کے ملک کا رہنے والا ہو، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والا کسی بھی قسم کا کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، آپ کی سنت پر عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، گزارنا، اس پر جینا اور اس پر مرنا، اگر وہ انسان چاہے تو نہایت آسان۔ یہ ایک بنیادی طور پر فرق۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو مضمون میں نے بیان کیا اس کو میں قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو بتلائیے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ تم تو اللہ سے محبت رکھتے ہی ہو، جیسا کہ میں نے شروع کے اندر کہا کہ ہر مخلوق، ہر انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے خیال کے مطابق اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کریں، تو تم میرا اتباع کرو، تم میرا اتباع کرو، میری زبان سے نکلنے والی جو باتیں ان کو مانو، میرے عمل کے ذریعے سے جو پیغام تمہیں پہنچ رہا ہے اس پیغام کے مطابق، اس عمل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو۔ فاتبعونی، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے۔ ہم لوگ قرآن کریم کی باتوں کو بہت سرسری انداز سے سمجھتے ہیں، معاف کیجئے گا مجھے کہ ہم بہت سرسری انداز سے سمجھتے ہیں، اور ہم لوگوں کا آج کل یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی شاعر شعر سناتا ہے، اگر کوئی نعت پڑھنے والا نعت سنائے گا تو ہمارے دلوں پر بہت اثر ہوتا ہے اور ہماری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، لیکن جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے دل میں کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ میں نے عجیب بات پڑھی ہے کتاب کے اندر، اللہ کرے کہ ہم سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں۔ ان عالم نے یہ بات لکھی کہ یہ جو وجہ ہے کہ نعتوں کا تو اثر ہو رہا ہے، دوسرے انسانی کلام کا تو اثر ہو رہا ہے، اللہ کے کلام کا جو اثر نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دلوں میں انسانوں کی محبت ہے تو انسان کے کلام کا اثر ہو رہا ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے کلام کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ دنیا میں انسان کو اپنے جیسے کسی انسان سے محبت ہو جاتی ہے، اپنے جیسے کسی انسان سے، اور کبھی انسان خود خوبصورت ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، وہ اس کے مقابلے میں اتنا خوبصورت نہیں ہوتا۔ کبھی محبت کرنے والا زیادہ مالدار ہوتا ہے، جس سے محبت وہ کر رہا ہے وہ اس کے مقابلے میں غریب ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ اس کی محبت کو قبول کر لے تو اس کے لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ میری محبت قبول ہوگی۔ یہ تو مخلوقات کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام آسمان و زمین کے خالق ہیں، مالک ہیں، تمام آسمان و زمین کے تمام مخلوقات کے رب ہیں، پروردگار ہیں، ہم ادنا سی مخلوق، کیا حیثیت ہے ہماری، کیا اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لو گے تو یہ نہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو قبول کر لیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں تم سے پروردگار ہونے کے باوجود خود محبت کرنے لگوں گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ مغفرت
اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ ان کو یہ بھی بات بتلائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ ان دونوں جملوں میں آپ کی دونوں باتیں آ گئیں کہ آپ کی زبانی باتوں کو بھی ماننا ہے اور جو آپ کی سنتیں ہیں جو آپ نے کر کے دکھائی ہیں ان کو بھی ماننا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نہیں مانو گے، روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور قرآن کریم میں بعض موقعوں کے اوپر تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار دیا اور یہ فرمایا کہ اگر تم اطاعت نہیں کرو گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر تمہیں ایمان والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت فرض ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تم کو جو بھی دیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں تو رک جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانے گا، آپ کی اطاعت کرے گا، آپ کی فرما برداری کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ بار بار جگہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان سے محبت رکھو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، آپ ان سے یوں کہیے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو اور تمہاری وہ تجارت جس کے گھاٹے کا تم خوف رکھتے ہو، تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا، آپ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنا، یہ ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، فرض ہے اور ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر ایک بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد الرسول زندگی، پوری زندگی، چاہے وہ انفرادی ہو، چاہے اجتماعی ہو، چاہے خاندانی ہو، چاہے ملکی اور شہری زندگی ہو، چاہے سیاسی اور تمدنی زندگی ہو، ہر معاملے میں اللہ رب العزت نے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا ہے کہ ہر چیز میں اتباع اگر کوئی مسلمان کرے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے۔ یہ تم سب کے لیے آئیڈیل ہے، یہ نمونہ ہے۔ اگر تم ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو ہم تم سے محبت کریں گے اور تمہاری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ ہمارے آئیڈیل کرکٹر نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل فلموں میں ناچنے گانے والے لوگ نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے لمبا موضوع ابھی بیان کرنا ہے، بہت ساری ضروری باتیں رہ گئیں، نہیں تو دل چاہ رہا ہے جب یہ والی بات آئی ہے تو پھر دوبارہ اسی پر بات کی جائے کہ آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے گھر کے بچے وہ بال کس کے طریقے کے مطابق کاٹ رہے ہیں، وہ ہاتھوں میں کیا پہننا ہے، وہ جسم کے اوپر کون سا لباس پہنے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے نکلنے والے ان کے ڈائلاگ کیا ہیں، وہ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا نہیں۔ مجھے آپ یہ تو بتائیں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول اور پیغمبر نہیں مانتے، ان کے بچے بھی جن کو آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی جن کو رہنما بنائے ہوئے ہیں، میرے اور آپ کے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کے بچے بھی انہی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی میں، میرے اور آپ کے بچوں کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ وہ نبی کا انکار کر کے ان کی زندگی ایسی ہوئی، میری اور آپ کی نبی کو مان کر زندگی ایسی ہوئی، تو دونوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، ناکام سمجھے اپنے آپ کو وہ شخص کہ جو اپنی اولاد کو
گناہوں سے روک کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، شفقت کے ساتھ بچپن سے ایسی تربیت نہیں کر سکا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو محبت کے ساتھ، فخر کے ساتھ اپنے گلے سے لگاتے، اپنے جسم پر خوشی خوشی نافذ کرتے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کتنا بھی کامیاب بزنس مین ہو، کتنے بھی بڑی تجارت کرنے والا ہو، ناکام رہا وہ شخص اپنی زندگی کے اندر جو اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ اس پر نہیں لا سکا کہ وہ اللہ کے نبی کی سنتوں کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈھال لے۔ اور ساری زندگی انسان کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ میرے جسم کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نظام نافذ ہو جائے، میرے گھر میں سنتوں کا نظام آ جائے، میری اولاد سنتوں پر آ جائے۔ یہ اگر کوئی انسان اس کو لے آتا ہے، وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے، وہ دنیا کا مالدار ترین انسان ہے، چاہے اس کے پاس کھانے کے لالے ہوں، چاہے وہ دنیا میں غریب سمجھا جاتا ہو، چاہے وہ دنیا میں ذلیل سمجھا جاتا ہو، لیکن اللہ کا یہاں وہ معزز ہے، اللہ کا یہاں وہ مالدار ہے، قیامت کے دن وہ بہت بڑا مالدار اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات، ہمیں سنتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بھی ڈھالنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی محبت کے ساتھ سنت پر لانا ہے۔ اور دوسری بات کہ انسان، تمام مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ محبت رکھیں، محبت پیدا کریں، جس کو حدیث میں فرمایا گیا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک ہونی چاہیے، اسلام اور ہمارا ایمان، قرآن اور حدیث اس حد تک مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے ہر چیز سے زیادہ انسان کے دل میں صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ اس حد تک اسلام مطالبہ کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اور ہر مسلمان کے دل کے اندر آپ یہ تعجب نہ کریں، دل میں یہ بات نہ لائیں کہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں، چاہے وہ سنتوں پر عمل نہ کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زبردست محبت بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں چل پاتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شاعر گزرے اختر شیرانی رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ اکثر شاعروں کو ایک بری لت اور ایک عادت ہوتی ہے شراب پینے کی، اسی طرح سے اختر شیرانی کو بھی عادت تھی اور یہ بہت کثرت سے شراب پیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر یہ کئی بوتلیں شراب کی پی چکے تھے اور نشے میں دھت تھے، آنکھیں لال تھیں، جسم سے منہ سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ پورے طور پر نہیں نکل رہے تھے، بالکل دھت تھے، اور اپنی شاعری پر، اپنی صلاحیتوں پر ان کو بہت زبردست فخر تھا، بہت زبردست فخر تھا، ایک بڑائی تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے۔ ان کے شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو کمیونسٹ تھے، جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، جو اللہ کو نہیں مانا کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ہمارے استاد نشے کے اندر دھت ہیں اور ان کی یہ عادت ہے، خاصیت ہے کہ کسی کو اپنے مقابلے میں نہیں مانتے، تو ایسے انہوں نے کھیل شروع کیا اور کہا کہ آپ کا فلاں شاعر کے بارے میں کیا رائے ہے، جو بڑے بڑے شاعر تھے، تو کہنے لگے کہ وہ تو میرا شاگرد بننے کا قابل ہے، فلاں کیا ہے، وہ ابھی بچہ ہے، وہ بھی سیکھ رہا ہے۔ اسی دوران ایک کمیونسٹ جو ان کا شاگرد تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہا کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ انسان جو شراب کے نشے میں دھت ہے، مست ہے، آنکھیں لال ہیں، زبان سے نکلنے والے جملے بہک رہے ہیں، پورے طور پر نہیں نکل پا رہے، اچانک ان کے جسم کے اندر ایک بجلی دوڑتی ہے اور وہ شراب کی بوتل جو باقی بچی ہوئی تھی اٹھاتے ہیں اور اپنے اس شاگرد کے سر کے اوپر پھاڑ دیتے ہیں اور لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس ناپاک گندی مجلس کے اندر تو نے اس گندے کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نام دینے کی ہمت کیسے کی؟ میں کتنا بھی گنہگار صحیح، میں کتنا بھی بڑا شرابی صحیح، میں کتنا بھی بڑا فاسق صحیح، اب میرے پاس آخری سہارا بچا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تم کیا چاہتے ہو وہ آخری سہارا بھی چھین کر مجھے کافر بنا دو؟ اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد اختر شیرانی اسی مجلس میں اٹھے اور روتے رہے اور روتے روتے انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور آگے جا کر کے انہوں نے اپنی زندگی بدلی۔ تو میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہر انسان کے دل میں، ہر مرد کے دل میں، ہر عورت کے دل میں، ہر بچے کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے،
اور واقعی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور آپ کی زندگی بچانے کا ہمیں موقع ملتا، تو اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہوتا کہ ہمیں اپنی اولاد کو قربان کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہ ہوتا جو اللہ کے نبی کی جان بچانے کے لیے اپنی اولاد کو قربان نہ کر دیتا۔ یہی تو حدیث میں کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی محبت یہ اتنی بڑھ کر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور اونچی آواز میں بات نہ کرنا نبی کے سامنے جیسے تم آپس میں کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم، نہیں تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے مخاطب کون تھے؟ سب سے پہلے صحابہ کرام اس کے مخاطب تھے، جو اللہ کے نبی کا اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کبھی ان کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی، کسی مسئلے پر بات کرتے کرتے اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہوا کہ میرے محبوب کی آواز سے اونچی کسی کی آواز ہو جائے۔ اللہ نے وارننگ دے دی کہ اگر میرے محبوب سے تمہاری آوازیں اونچی ہوں گی تو تمہارے اعمال ختم ہو سکتے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں جیسے ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، میرے محبوب کو ایسے نہ پکارنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، یہ اللہ کا اپنے محبوب سے تعلق، یہ اللہ کا اپنے محبوب سے تعلق ہے۔ اور جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو جو انسان اس جیسا ہوتا ہے اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنتوں پر چلنے والے سے اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مثال اس کی علماء نے اس طرح لکھی ہے کتابوں میں کہ جس طرح کوئی عورت اپنی آنکھوں میں سرما لگا لیتی ہے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ میری آنکھیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو گئی، اپنے کانوں کے اندر وہ زیور پہن لیتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میرے کان پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ اسی طرح جو بندہ اپنی آنکھوں پر سنت کو سجا لیتا ہے، سنت کے مطابق سرما لگا لیتا ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ آنکھ محبوب بن جاتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اپنے سر پر ٹوپی اور امامہ رکھ لیتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ سر محبوب بن جاتا ہے۔ جو بندہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیتا ہے بازاروں میں اللہ کے محبوب کی سنت سمجھ کر، اس کا وہ چلنا، اس کا وہ آنکھوں کو جھکانا یہ اللہ کو بہا جاتا ہے، اللہ کو پسند آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب ایسے چلا کرتے تھے۔ ہوگا کہ ہمارا کیا حال ہے، اور وہ اللہ کے نبی کا عاشق تھے یا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں۔ ایک صحابی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ، وہ گئے اور 300 درہم کے اندر ایک گھوڑا خرید کر لے آئے، بہت شاندار گھوڑا۔ جب وہ مالک کو لے کر کے آئے کہ میرے مالک گھوڑے کو دیکھ کر کے آپ کو پیمنٹ دے دیں گے، آپ کو پیسے دے دیں گے، تو اس مالک نے کہا کہ بھائی آپ کا گھوڑا تو اس سے زیادہ قیمت کا ہے۔ 300 درہم میں ان صحابی کے غلام نے سودا کر لیا، طے ہو گیا، فکس ہو گئی بات۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں خریدنے والے کہ بھئی آپ کا گھوڑا تو اس سے زیادہ کا ہے۔ انہوں نے کہا کتنے زیادہ کا ہے؟ آپ دے دیجئے جو دینا چاہیں۔ انہوں نے کہا میں 400 دے دوں۔ انہوں نے کہا قبول ہے، وہ تو 300 میں قبول کر چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ کا ہے، 500 کا 500 دے دوں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ تو پہلے ہی 300 پر راضی تھے۔ اس طرح بڑھاتے بڑھاتے وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے بھائی دو ہی باتیں ہیں، یا تو تم گھوڑوں کی نسلوں سے واقفیت نہیں رکھتے، یا پھر تم بہت مجبور شخص ہو اور میں تمہاری مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ گھوڑا در حقیقت 800 درہم کا ہے، لہٰذا میں آپ کو 800 درہم دیتا ہوں۔ جب وہ چلے گئے وہاں سے تو ان کے غلام کہتے ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی 500 درہم بڑھا کر کے دینے کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا۔ کیا وعدہ کیا تھا آپ نے؟ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کروں گا۔ میں نے اس وعدے کو نبھایا جو میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ ہمیں اسلام نہیں سکھاتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز رائج ہے کہ اگر کسی پر مجبوری آتی ہے، کوئی قرض کے اندر ڈوب رہا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مکان اس کو بیچنا پڑے گا، تو انسان کی کوشش یہ ہوگی کہ 20 لاکھ کا مال ہے تو میں 9 میں خریدوں گا، میں 10 کے اندر خرید لوں گا، میں 8 میں خرید لوں گا، کیونکہ بیچارہ مجبور ہے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بیچے گا، ہر حال کے اندر بیچے گا۔ پورا علاقہ، پورے گلی کے لوگ جتنے بھی خریدار ہوتے ہیں سب ایکا کر لیتے ہیں کہ فلاں کی اس وقت مجبوری کا وقت چل رہا ہے، یہ مہینے کے اندر بیچ کر جائے گا ضرور، اس لیے اس سے زیادہ قیمت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے حالات ہونے کے باوجود، ایسے اخلاق ہونے کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی جھلک جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔
اور یہ والا واقعہ میں نے خاص طور پر اس لیے پیش کیا کہ عام طور سے وہ حضرات بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر تو عمل کرتے ہیں، میں چھوٹا اس معنی کر نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوٹی نہیں ہوتی جب وہ سنت ہے، میں اس معنی کر کہہ رہا ہوں کہ وہ والی سنتیں جو انسان کی نفس پر بھاری پڑتی ہیں، جو اس کی طبیعت پر بوجھ بنتی ہیں، جس کی وجہ سے نفس پر چھری چلتی ہے، دل کے جذبات کچلے جاتے ہیں، ان سنتوں پر عمل کرنے کا جب وقت آتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے دین کو، بھول جاتا ہے مذہب کو، بھول جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، جو پہلے میں نے موضوع بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہم مسلمانوں کا تعلق زندگی کے ایک شعبے سے نہیں ہے، صرف وضو سے نہیں ہے کہ ہمیں وضو صرف سنت کے مطابق کرنا ہے، صرف نماز سے نہیں ہے کہ ہمیں نماز صرف اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، صرف قربانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے کہ ہمیں قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا تعلق ان چیزوں سے تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ تمام زندگی کے شعبوں سے ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم تجارت کرو تو سچ بولو، جب تم تجارت کرو تو سچ بولو۔ آج ہمارے مسلمان تاجر یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن ہر زمانے کے لاکھوں کروڑوں تاجر ایسے کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی وجہ سے تجارت میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، اور دنیا میں چاہے انہیں تھوڑا بہت نقصان ہوا ہوگا لیکن آخرت میں وہ کامیاب تجارت کر کے پہنچے ہوں گے، اور اللہ کے یہاں جب انہیں اجر مل رہا ہوگا تو دنیا کی دولت جیب میں تو گئی نہیں ہوگی۔ تو یہ والے تاجر جو دنیا میں فلسفے سنایا کرتے تھے لوگوں کو کہ جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں ہوا کرتا، اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ ہائے ہماری عقل کیسی خراب ہوئی تھی، ہماری عقل پر کیسے پردے پڑے تھے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پس پش ڈال دیا تھا، اور دنیاوی چکروں کے اندر پڑ کے جو دولت کمائی تھی وہ ہمارے ساتھ تو آئی نہیں، نہ اس سے ہم دنیا میں صحیح معنوں میں کوئی فائدہ اٹھا سکے اور آخرت میں تو کچھ بھی نہیں ہو سکا، اور فلاں کو ہم بے وقوف سمجھا کرتے تھے کہ یہ تو ہر چیز کے اندر جائز ناجائز دیکھتا ہے۔ آج مسلمان افسوس ہوتا ہے کہ کہیں کہ مسلمان ایسے نام کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں کہ اگر خاندان کے اندر کوئی شخص ایسا ہوگا کہ وہ بیچارہ علماء سے جڑا ہوا ہوگا، وہ قرآن اور حدیث سے جڑا ہوا ہوگا، اور وہ ہر چیز کے اندر جائز ناجائز دیکھتا ہوگا تو رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اس بیوقوف کو کیا ہو گیا، یہ ہر کام کے اندر جائز ناجائز دیکھنے لگا ہے، ایسے تو ترقی نہیں کر پائے گا۔ بھاڑ میں جائے ایسی ترقی، لانا تو ایسی ترقی کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑ کر ہو رہی ہے۔ ترقی ہے تنزلی ہے، یہ تو جہنم کی آگ ہے۔ اسلام لانے کے بعد اگر ہمارا مذہب اور قرآن اور حدیث جس کو ترقی کہے ہمیں وہ ترقی نہ لگے، اور جسے تنزلی کہے ہمیں وہ تنزلی نہ لگے، تو ایمان کا کیا مطلب؟ ایمان کا کیا مطلب؟ اگر ہم بھی زندگی کے نظام کو، زندگی کے نفع نقصان کو، زندگی کے ہر مسئلے کو اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ جس آنکھ سے ایک غیر مذہب والا، غیر ایمان والا بھی دیکھتا ہے، تو ہمارے ایمان کا کیا فائدہ؟ پھر ہم کیسے ایمان والے ہو گئے؟ ایمان والے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان جو غیر مذہبی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ سود میں نفع ہے، ایمان والا کہتا ہے نفع تو بظاہر مجھے بھی نظر آتا ہے لیکن میری ایمانی آنکھ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو سود لیتا ہے وہ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، سود کو اللہ گھٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے، تو میری ایمانی آنکھ سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ والا سرمایہ میرا گھٹے گا، چاہے بظاہر بڑھے گا لیکن ویسے گھٹے گا۔ میں اپنی ایمانی آنکھ کی بات مانوں گا، ظاہری آنکھ سے جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں، میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ یہ ہے ایمان کا فائدہ، یہ ہے ایمان، یہ ہے نیک انسان، اور یہ ہے سچا محب، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والا، یہ ہے کامیاب انسان، یہ ہے عقل مند انسان۔ چاہے دنیا کے سارے بیوقوف بددین مل کر کے اسے کتنا بھی بڑا بیوقوف سمجھیں، لیکن رب کعبہ کی قسم وہ انسان نہایت عقل مند انسان ہے، اس نے بہت شاندار تجارت کی، چاہے لاکھوں کا نقصان کیا ہو لیکن بہت شاندار تجارت کی، بہت کامیاب بزنس مین رہا۔ اس کے بعد میں آخر میں آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا، آپ یہ پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرما دیں گے۔ جو انسان سنتوں کے مطابق زندگی گزارے گا، دنیا میں لوگوں کے تانے سنے گا، اپنے گھر کے بھی حالات اس کے سامنے آئیں گے،
لیکن وہ طے کر لے گا کچھ بھی ہو جائے، اب میں نے تو طے کر لیا، میں تو اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنی رسی کر چکا، وہ جہاں کہیں گے دیکھو میں دیکھوں گا، جہاں کہیں گے آگ بند کر لو میں کر لوں گا، جس طریقے پر بزنس کہیں گے کر لوں گا، جس طریقے پر کہیں گے بند کرو بند کر دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اب میں نے سنت کا دامن جو پکڑا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن جو پکڑا ہے، اب اس دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اسے کیا ملے گا؟ اسے یہ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ فرمائیں گے۔ میں آپ کو سناؤں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت کرتے تھے، وہ تو سبھی اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان صحابی کا عجیب حال تھا کہ یہ جیسے ہی ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا تھا اللہ کے نبی کا، ویسے ہی اپنے گھر سے اپنا کام کاج چھوڑ کے آتے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کرتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، دل بھر کر دیکھتے رہتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر خیال ہوتا تھا، پھر ان کا یہی کام تھا۔ ایک دن رات میں اچانک ان کو خیال آیا اور رونے لگے، اللہ کے نبی کا خیال آیا، یاد آئی اور رونے لگے۔ اب سوچنے لگے رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے نہیں ملیں گے، پھر سوچا شاید آپ استنجے کے لیے باہر آئیں، شاید کسی ضرورت کے لیے باہر آئیں، میں جا کے حجرے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اب مسجد نبوی میں جو آپ کے حجرے تھے وہاں پر جا کر یہ صحابی کھڑے ہو گئے اور رو رہے ہیں، سسکیاں بندی ہوئی ہیں، اندر ہی اندر جیسے بچہ سسک کر گھٹ گھٹ کر روتا ہے، ایسے آواز آ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، آپ نے فرمایا نام لے کر کہ خیریت سے ہیں، سب ٹھیک ہے؟ کہا سب ٹھیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کیوں آئے ہو؟ کچھ کام ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس آپ کی زیارت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ نے زیارت کر لی؟ کہ ہاں کر لی، اب آپ چلے جائیں۔ اب رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا، گلے سے لگایا، پھر اس کے بعد پھر رو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماجرا بتاؤ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج دل میں یہ خیال آیا کہ ابھی تو اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے کہ جب بھی خیال آتا ہے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں، دل کو سکون آ جاتا ہے۔ موت زندگی برحق ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میں صحابی ٹھہرا، آپ تمام نبیوں کے سردار ٹھہرے، قیامت کے دن آپ کہاں میں کہاں۔ جب سے یہ خیال آیا ہے کہ جنت میں اگر آپ کا دیدار نہیں ہوگا، آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، تو جنت کا فائدہ کیا ہے؟ تو مجھے سکون نہیں مل پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اللہ نے اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ والی آیت بھیجی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو بھی اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا، جو بھی سنت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھال لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں یہ اختیار دے دیں گے کہ ان کی ملاقاتیں وہاں ہو جایا کریں گی۔ اس کی کیا صورت ہوگی یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عام بندوں کو نبیوں کا درجہ دے دیا جائے گا، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ملاقات کروا دیا کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث اور اس آیت کی جتنی ہمیں خوشی ہوئی اتنی کسی اور بات کی نہیں ہوئی، کہ اب ہمیں سکون ہو گیا کہ قیامت کے دن جنت کے اندر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم سب کو نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی رفاقت نصیب ہو، نبیوں کا ساتھ نصیب ہو، اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہو، تو ہمیں یہاں پر قربانی دینی پڑے گی اپنے جذبات کی، ہمیں یہاں پر قربانی دینی پڑے گی خواہشات کی، ہمیں یہاں پر اپنی زندگی کو 100% سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی ہر ممکن کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ اگر کمی کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، ذالک الفضل من اللہ۔ اللہ تعالیٰ مایوس نہ ہو، دل نہ توڑے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہم کیسے زندگی گزاریں گے۔ آج سے کوشش کرنی شروع کر دیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ جس کو بھی اللہ یہ مقام عطا فرمائیں گے اعمال کے بلبوتے پہ نہیں ملے گا،